بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پہلے خطبے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے کہا وہ ممبر پر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوئے، اے اللہ میں بہت سخت ہوں، مجھے نرم کر دے، کمزور ہوں، مجھے طاقت بخش دے، بخیل ہوں، مجھے دریا دل کر دے۔ ایک روایت کے مطابق ان کا پہلا خطبہ اس طرح تھا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد مجھے تمہارے اور تمہیں میرے ساتھ آزمائش میں ڈالا ہے۔ اللہ کی قسم تمہارے معاملات کا میں خود فیصلہ کروں گا۔ اگر کوئی فی الوقت فیصلے کے وقت حاضر نہ ہوا تو حق دار کو اس کا حق پہنچاؤں گا۔ اللہ کی قسم لوگ اگر اچھے چال چلن سے چلیں گے تو میں بھی ان سے اچھا سلوک کروں گا، اگر بری راہ چلیں گے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ جو لوگ اس خطبے کے وقت وہاں موجود تھے وہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسی خطبے میں بیان کردہ راہ پر چلے یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے منصب خلافت سنبھالا، وہ ممبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جگہ بیٹھنے لگے تو فرمایا، میں خیال کرتا ہوں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جگہ بیٹھنے کا اہل نہیں ہوں، لہٰذا وہ ایک سیڑھی نیچے اتر آئے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا، قرآن کریم پڑھو، اس کے معارف حاصل کرو، اس پر عمل کرو تو تم اہل قرآن ہو جاؤ گے۔ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ قیامت کے دن کے لیے خود کو تیار کر لو، اس دن تم اپنے اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ اس دن کوئی جان کہیں نہ چھپ سکے گی اور اللہ کی نافرمانی کی روش اپنانے پر کسی حقدار کو کوئی حق نہیں مل سکتا۔ خبردار، میں نے اللہ کے مال سے صرف اتنا تعلق رکھا ہے جس طرح کسی یتیم کا کفیل ضرورت کے مطابق اس کے مال سے کچھ لے لیتا ہے۔ اگر میں مالدار ہو گیا تو اتنا بھی نہیں لوں گا، اور اگر محتاج رہا تو ضرورت سے زیادہ نہیں لوں گا۔ مندرجہ بالا تمام روایات اگر درست تسلیم کر لی جائیں تو ان کی تبتیخ اس طرح ہوگی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بہت بڑے مجمع عام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، کسی نے کوئی ایک حصہ اور کسی نے کوئی دوسرا حصہ یاد رکھا اور اسے آگے بیان کر دیا۔ عجب نہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں سیاسی، انتظامی اور دینی معاملات اکٹھے بیان فرمائے ہوں، کیونکہ اس امت کے لیے اولین ائمہ کرام کا یہی منہج ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی شریعت و منہج کے تابع ہو کر تقویٰ، اس کے حکم اور لوگوں کے معاملات کے انتظام کو ایک جیسا سمجھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے۔ شاید اسی کی وجہ یہ ہو کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جگہ پر لوگوں کے سامنے بیٹھنا پسند نہ فرمایا ہو اور خود ہی ایک سیڑھی اتر کر بیٹھ گئے ہوں۔ ایک روایت کے مطابق 2 دن کے بعد لوگوں نے ان کی اس شدت اور سختی کا تذکرہ کیا جس کا انہیں ڈر تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے معاملہ صاف کرنے کی ضرورت محسوس کی تو وہ دوبارہ ممبر پر کھڑے ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے معاملات کا تذکرہ کیا اور فرمایا، یہ دونوں عظیم المرتب حضرات اپنی وفات تک مجھ سے راضی رہے۔ اے لوگو، مجھے تمہارا والی بنایا گیا ہے، جان لو کہ میری شدت اور سختی میں نرمی آ چکی ہے۔ ہاں، ظالم اور زیادتی کرنے والوں پر میں سختی کروں گا۔ اگر میں نے کسی کو کسی پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے پایا تو میں اسے زمین پر گرا دوں گا، اس کے جبڑوں پر پاؤں رکھوں گا اور اسے حق کے تابع ہونے پر مجبور کر دوں گا۔ ہاں، جان لو کہ میں پاک دامن اور ناتوں افراد کے آگے اپنا سر نگوں کروں گا۔ اے لوگو،
اگر تم مجھے میں کوئی کمی یا کوتاہی دیکھو تو میرا مخادع کرا سکتے ہو۔ میں تمہارے خراج اور غنیمت کے مال اموال صرف اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ تم خیال رکھنا کہ میرے ہاتھوں میں ایک درم بھی غلط جگہ خرچ نہ ہو۔ انشاءاللہ میں تمہارے عطیوں اور تنخواہوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، تمہاری سرحدوں کی حفاظت کروں گا۔ میں کوئی ایسا قدم ہرگز نہیں اٹھاؤں گا کہ تم میں سے کسی کو نقصان پہنچے۔ میں لمبے عرصے کے لیے سرحدوں پر کسی کی ڈیوٹی نہیں لگاؤں گا۔ جب تم سرحدوں پر دشمن سے برسر پیکار ہوگے تو میں تمہارے گھروں کی پاسبانی کروں گا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، میری مدد کرو، مجھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کرو، امور خلافت میں نصیحت کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ بس میں یہی باتیں کہنا چاہتا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے بخشش کا خواستگار ہوں۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اہل عرب کی مثال ایک نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، وہ اپنے قائد کے پیچھے چلتا ہے۔ اب اس کے قائد کو چاہیے کہ اسے صحیح راستہ پر چلائے۔ رب کعبہ کی قسم، میں سیدھے راستے پر چلوں گا۔ والسلام جاری ہے۔